تو خیر مورخ نے نہیں لکھا، حضرت مجدد الفسانی شیخ سرہند نے کہا ہے کہ جیسے نبیوں میں ایک قطب ہوتا ہے، شہروں میں قطب ہے اور اس کا نام لاہور۔ حضرت بابا بلے شاہ کہتے ہیں عرش منور بانگا ملیاں سنیا شہر لاہور، عرش منور بانگا ملیاں سنیا شہر لاہور۔ نہ بلو بولے آتے نہ بابی باجی بولی، دونوں ایک کھا گئے، لیکن یہ لاہور وہ نہیں ہے جو اچکزی اس اندھے کو یا قادیانی اندھے کا مسئلہ ہے۔ لاہور بھی غیرت مند ہے، لاہور والے بھی غیرت بے شک بے شک۔ فیضان حضرت داتا گنج بخش، فیضان حضرت داتا گنج بخش۔ اس لیے اب میں اس بدبخت کی صورت کی طرف لعنت بھیجے، میں اپنے آقا میرا نبی پھر میرا نبی ہے، میرے نبی کی بات نہ پوچھو۔ سرکار بیٹھے ہیں اور ایک عربی بدو جو ہوتے تھے کافر بھی تھے اور سخت بھی تھے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اشد و کفر میں بڑے شدید ہوتے تھے بدو اور کافر۔ اب سرکار کو دیکھتا پایا تو اپنی ایک تھیلے سمیت سیدھا آیا، نفرت سے دیکھ کے کہنے لگا یہ کیا اکٹھا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہے۔ اب بڑ کر کے کہنے لگا نبی ہے تو ابھی چیک کر لیتا ہوں۔ تو اپنی وہ تھیلی کو سمیٹ کے بغل میں کہنے لگا نبی ہو تو بولو میری بغل میں کیا ہے؟ میری بغل میں کیا ہے؟ سرکار نے چہرہ نیچے فرمایا تھیلا ہے، تھیلے میں ایک گو ہے جو تو نے پکڑی ہے اور اب وہ تو نے جکڑ کے اس تھیلے میں ڈالی ہوئی ہے۔ اب آدھا حیران ہوا، کچھ پریشان ہوا، کہنے لگا کہ اتنا تو تم ٹھیک بول گئے، لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ سچے نبی ہو کہ نہیں۔ تھیلی کا منہ کھولا اور کھول کے، وہ تو بیچاری جکڑی پکڑی ہوئی تھی، چھوٹنا تھا، جانور نے اسے بھاگنا تھا، اس نے ایسے زمین پہ پھینکی تاکہ اس کو چوٹ بھی لگے، درد سے بھاگے۔ اب وہ زمین پہ گری، لگی بھاگنے، اب کہنے لگا سچے ہو تو اس کو بلا کے دکھاؤ۔ میں نے کہا تھا کہ نبوت کی آواز بھی معجزہ ہوتی ہے۔ سرکار نے دی صدا یا نب، یا نب ٹھہر جا باذن رب۔ عجیب ہوا سبب وہ محبوب رب، حضور کی صدا، رسیلی صدا، میٹھی آواز گوہ کے کان میں گئی، بس آواز گئی اور اس کے پاؤں میں زنجیر پڑ گئی۔ ایک جانور ہے، رینگنے والا جانور زمین کے اوپر، بھاگتی بھاگتی پلٹا کھایا۔ ایک منڈا کینے کھڑکا، دیکھو نی کی تھے یار نہ ہوئے۔ بل اب دیکھیں نا، وہ ہے چھپکلی کی شکل کی ہوتی بڑی ساری، ایسے سر اٹھایا، پیچھے سے اس نے سر اٹھا کے آنکھوں کو ٹکایا، آگے بدوہا کا مکھڑا نظر آیا۔ سرکار نے فرمایا ادھر آ، اب گوہ پلٹ کے آ رہی ہے، اب آ کے سامنے ٹھہر گئی۔ اب وہی بدو کافر کہتا ہے آ تو گئی ہے بلوا، یہ پہلے مانے پھر میں مانوں گا۔ سرکار دو عالم نے حدیث پاک میں ہے فرمایا یا نب او گو، ہوشیار ہو اور بتا من آنا، ہم کون ہے، سن بھی رہی ہے، سمجھ بھی رہی ہے۔ میرے اللہ نے اپنے نبی کو سچا کرنے کے لیے اس کو زبان کی گویائی کی طاقت دی اور منہ اٹھا کے اوپر سارا زمانہ سن رہا ہے، کہتی انت رسول رب العالمین، انت
نبیوں کے خاتم، نبیوں میں آخری وہ جانور تجھے ختم نبوت کا مسئلہ کس نے بتایا؟ یہ تیرے دل میں کس نے ڈالا ہے؟ یقیناً حق تعالی ہے۔ جب جنگل میں رینگنے والے کیڑے ختم نبوت کے قائل ہیں تو وہ کیڑے جو انسان کہلائے ختم نبوت پہ انگلیاں ٹکائے۔ اب صرف اتنا نہیں بولی بلکہ کہتے خاتم النبیین، آگے کہتے قد افلح من صدق، جو آپ کو مانے گا وہ فلاح پائے گا، کامیابی کی سندیں پائے گا، ستارے سجائے گا۔ وقد خواب من کذب، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی ذلت پائے گا جو تجھے ٹھکرائے گا۔ آج وقت بتا رہا ہے کہ ایک فقیر تھا، چھوٹی سی جماعت کا امیر تھا، نبی کی زلف گرہ گیر کا اسیر تھا، اب کہتے ہو ہمارا پیر تھا۔ کیا میں بول سکتا ہوں خادم رضوی صاحب کی کتنی ملیں تھی؟ اتفاق سٹین میں انہیں کی تھی، کتنی شوگر ملیں تھی، کتنے پلاوے ہیں لاہور میں۔ جس بندے کا اپنا گھر نہ ہو، اپنا در نہ ہو، لیکن بندہ سویا ہو، لوگ کہیں کہ مویا ہے، ہم کہتے ہیں سویا ہے، پر اب پوری دنیا ڈھونڈ رہی ہے ایک ہی ہویا ہے، ایک ہی ہویا ہے۔ اور چند دن پہلے 11 جماعتوں نے کراچی سے لے کر پشاور تک ٹیل لگایا، ان میں بھی ایک پلہ پلایا مولوی بھی آیا۔ ایسا کہتے فضل الرحمان ہے، میں کہتا ہوں فبیئی علی ربکما تکذبان ہے، اس کو دیکھ کے شیطان بھی پریشان ہے، بلکہ تک کے شیطان کہتا ہے لا حول ولا قوت۔ میں پوچھ سکتا ہوں انہوں نے کروڑوں روپیہ نہیں اربوں لگایا، بریانیوں کی دیگوں کی لائنیں لگی، صبح سے کھانے کھلانے کھابے کھانے لگے، شام کو آگے ٹھکانے لگے، لیکن عجیب مرد تھا، عجیب مرد تھا۔ بلے شاہ کی بات فٹ آئی، بلے شاہ اسا مرنا نہ، بلے شاہ مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہو، اتھے آگتے نے عرش منور بانگا ملیاں سنیاں شہر لاہور، تے اے بندہ بن گیا ہور دا ہور۔ تسی آدھے ہو خادم رضوی ایسی نبی دے چمن دا مور، شاہ او سدائی کیوں دینی جنہ کی دیاں نیک کمائیانی، کہ شاہ حسین او شہید کہاں جڑے بدل پتران دے اگے، تے کالے پٹ نہ چڑھے سفیدی، تے کاغ نہ ہوندے بگے۔ اس لیے ختم نبوت کے نعرے لگاتا رہا دیوانوں کی طرح، وجد میں خود بھی آتا رہا، وجد دلاتا رہا۔ یہ اشارہ تھا، یہ جنازہ نہ تھا، یہ اشارہ تھا، جانے والا کتنا پیارا تھا۔ یہ جنازہ بھی ایک زندہ نعرہ تھا، یہ اشارہ تھا کہ جو ختم نبوت سے نبھائے گا قبر میں تو قبلی والا آئے گا، لیکن زمانہ بھی کھینچ کے
بات کیا بات کیا بات. خادم رضوی صاحب نے کتنے خط بھیجے تھے, کتنے اشتہار چھاپے تھے, مرنے کے بعد خادم رضوی صاحب نے کتنوں کو فون کیا میرے جنازے پہ آنا جی, لیکن کسی کو نہ بلایا ہے. زمانہ کھینچ کے آپ پہ ہی آیا ہے. یہ کہاں سے ملا اسے سرمایا ہے, یہ سارا شان مدینے والے سے پایا. اس لیے ہمیں بھی اب سمجھ میں آیا ہے کہ اس نے جو فرمایا حق فرمایا ہے, اور نتیجہ بھی ہمیشہ وہی ہوتا ہے. انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار انجام پہ. انجام بھی دیکھ, اوپر درود بھی دیکھ, اوپر سلام بھی دیکھ, کہاں کہاں پہنچ رہا ہے اس کا نام بھی دیکھ. اللہ جانتا ہے. میرے ایک دوست نے آج ہی مجھے وہ انگلینڈ سے اس نے فون کیا, مجھے کہنے لگا سر پتہ ہی نہیں لگا ہے بندہ. پھر کہنے لگا ہوں میں یوٹیوب دیتی ہوتے تقریرا لب لب کے پہ سننا, حالانکہ وہ اچھے دا پروفیسر ہے. میں کہا پروفیسر صاحب تسی تے او اٹک والا بندہ, انہیں آکھا یار وہ زبان میں چس بڑی ہے. میں کہا اور شکر مک گئی ہے تے تو چس آ گئی ہے. رضوی تیرے جانثار بے شمار بے شمار, رضوی تیرے جانثار بے شمار بے شمار. جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا. جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا. جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا. یہ رسول میں نام یہ رسول میں نہ ہو جو عشق مصطفیٰ, نہ ہو جو عشق مصطفیٰ. میں پچھلے اتوار تک بلوچستان ضلع جعفر آباد, وہاں ڈیرا اللہ یار پہلا ایک اسٹیشن آتا ہے, وہاں ایک سید عظیم شاہ صاحب ہیں. تو مجھے وہ لے کے ضلع نصیر آباد کی طرف جا رہے تھے. مجھے کہنے لگے اصل تے خادم رضوی صاحب نو ایویں ہی سمجھ دے سن. میں کہ ہون کسی ہون نہ پوچھ, ہون نہ پوچھ. میں آکھیا اے ظالمو تسی بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے, لیکن ایسا نام نے اللہ نے روپ بنایا. ہون بھی جدو خادم رضوی دا نام دا تے ایک ساڑیاں اجن سے نہیں چیکیاں نکل جائیں, یہ پھرتے نہیں آگے. مجھے میرے پولیس کے محکمے کے دوست ہیں, مجھے کہنے لگا کہ ہن جتھے بھی چھوٹا جا جلسہ ہوئے نا تحریک لبیک دا تے ساڑیاں ٹلیاں سب تو پہلے کھڑک دیا. میں کیا تو زیادہ بھار پی ڈی ایم, انہیں آکھے پی ڈی ایم میں جڑا ہے ایمیں چلا کر چوراں دا ٹولا ہے, دے کلو حکومت نہیں گھبرا رہی, اسے لبیک علیہ کلی بڑی گھبرا رہی ہے. جنوی لے لبیک دا کوئی چھوٹا بھی جلسہ آتا ہے تو ساڑیاں تارا ہوں تو تھلے تک کھڑک جاندی ہیں کہ ویکھنا کتے لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ممتاز قادری ایک آیا, اس وقت کتنی چوئیاں نکلی تھی کھڈوں سے, اور وہ بک جاری تھی اسمبلی کے فلور تک کہ 295 یہ کریں گے. اس نے ایک فرد نے منہ دکھایا, آج تک نہ پی پی نہ نور تے نہ پی ٹی, سب کے اوپر گنگا کر ڈالا ہے. اس نے تو ٹائگر دبایا تھا, لیکن یہ بندہ عجیب ہے, اس نے قتل بھی کرتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں, اس نے ٹائگر بھی نہیں دبایا. اب انشاءاللہ صدیوں تک ان کی جرت نہیں ہوگی کہ ختم نبوت کے مسئلے پہ کوئی یو ٹرن لے. اب انہیں پتا ہے کہ وہ ایک دیا بجھ گیا ہے, سینکڑوں دیے جلا گئے.
انگڑائیاں لے رہے ہیں نوجوان، انگڑائیاں لے رہے ہیں، کہتے ہیں ہن ایک واری تسی انگلی ہلاؤ سے، اس لیے ہمارا پیغام پہنچے کہ اب یہ بھول پھر نہ کرنا۔ تم نے ابھی چٹی چادر والے کو جاتے دیکھا ہے، یہ چٹی چادر والے جاتے بھی ہیں اور آتے بھی ہیں، اس لیے انشاءاللہ تعالی یہ جنازہ پیغام دے گیا ہے کہ اب نہ تم نے ناموس رسالت سے سودا کرنا ہے اور نہ ہی تم نے ختم نبوت کے اوپر کوئی یو ٹرن لینا ہے، اور کسی نے بھی یہ ہمت نہیں کرنی، وگرنہ یہ تم نے صرف اور صرف بن بلائے فقیر دیکھے تھے، اب بلایا تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ اصل میں حضرت خادم رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ نہیں ہیں، وہ تو ایک نوکر ہے، وہ تو ایک چاکر ہے، یہ شان ہے خدمت گار کی سرکار کا عالم جہاں، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے کیا ہوگا؟ اللہ جانتا ہے میں نکمہ آدمی، الٹی سیدھی، میں نے مجھ سے تقریر تو نہیں ہوئی، لیکن آپ کتنے پیارے لوگ تشریف فرما ہے، کس طرح آپ بیٹھے رہے اتنی دیر، 12 سے ٹائم اوپر ہو گیا، ہم انہیں پیغام دے رہے ہیں کہ ہم گنہگار، سیاہکار، بدکار، دامن پہ دھبوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، ہر بات پہ سمجھوتا، ہر بات پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھول جانا، اور تمہیں اگر یہ بھول ہو کہ یہ غریب ہیں، یہ مسکین ہیں، تمہیں اگر یہ بھول ہو تو وہ دھول اڑ چکی، وہ بھول تمہاری وہ فقیر ختم کر گیا ہے۔ اب ہم دنیاوی طور پر ہم فقیر ہیں، لیکن عشق محمد میں ہم امیر ہیں۔ کیا تھی بیا حال ظہیر اساں، یوں عشق دے ملک دے میر اساں، اساں رہ دوں مخفی پوش دے وچ، اساں اوکھے تھی دوں ہوش دے وچ، آونیوں جے کر جوش دے وچ، دے دے عرش دے چھتوں چیر اساں، کیا تھی بیا حال ظہیر اساں، یوں عشق دے ملک دے میر اساں۔ یہ صحابہ کا نام لے کے چندہ کھانے والے نہیں ہیں، یہ مسلک پہ طالبان بن کے صرف لڑانے والے نہیں ہیں، ان کا ایک ہی قبلہ ہے، ایک ہی کعبہ ہے، ایک ہی نام ہے، اور وہ نام اس لیے کملی والے سے انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے مانا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آخری جملہ میرا یہ ہے کہ ان چھوٹے سے اجتماعات کو چھوٹا کبھی نہ سمجھنا، چنگاری بھی شعلے کا کام کرتی ہے، ایک آدمی بھی، ابھی ہمارا پیغام پہنچ رہا ہے، ایک آدمی بھی اگر دیوانہ بن کے قبضے میں یہ تلوار دیا جائے تو مومن خالد جانباز ہے یا حیدر کرار، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدر۔ اور یہ بھی کہ اس انداز میں پوری دنیا میں، میں بھی کئی ملکوں میں حاضر ہوا گیا، اس انداز سے انٹرنیٹ پہ انگلی دبا کے دیکھیں جیسے ہم اور آپ بیٹھے ہیں، پوری روئے زمین پہ ایک بھی امت نہیں ہے جو اس طرح اپنے نبی کو یاد کرے، یہ میرا دعویٰ ہے، ایک بھی امت مجھے دکھا دو کوئی اس انداز میں ہر رات نبی کی بات، چھوٹی مسجد ہو بڑی مسجد ہو، اور پھر بیٹھے ہیں اور اپنے آقا کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی ذکر سنا رہا ہے، کوئی سنتا جا رہا ہے، سر سن رہے ہیں، موتی چن رہے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہودی، نصرانی، بدھسٹ اور ایون کے نیچرلسٹ انگلیاں دانتوں میں رکھ کے جب ہمیں دیکھتے ہیں نا اپنے ملکوں میں، اس طرح بھی کوئی دیوانہ ہوتا ہے کہ 14 صدیاں بیت گئی نبی کو پردہ کیے ہوئے، لیکن ایسے نام لیتے ہیں جیسے نبی صاحب نے، اللہ جانتا ہے
آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ میرا ایک ایک لفظ آپ کے نام اور میں اعتدال کی حد سے گزر گیا، معاف کرنا، ساقی طبیعت خراب تھی، میں نے بہت زیادہ ٹائم آپ کا لے لیا، بہت زیادہ ٹائم لے لیا، لیکن